اللہ نے قرآن میں فرمایا اس سے مراد ہے نعمت۔ اللہ تم سے قیامت کے دن نعیم کے بارے میں پوچھے گا، تو نعیم کیا ہے اس کے متعلق الگ الگ اقوال ہیں۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اے لوگو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری جوانی کے متعلق سوال فرمائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں نعیم سے مراد ایک قول یہ ہے کہ جوانی، اللہ تم سے تمہاری جوانی کے متعلق سوال فرمائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، کیسے گزارا، جوانی کی راتوں کو کیسے گزارا، جوانی کے دن کو کیسے گزارا، جوانی کے ایام کو کیسے گزارا۔ یوں تو زندگی کے لمحے لمحے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہو چکا ہوگا، لیکن پوری زندگی کے متعلق سوال الگ سے ہوگا اور جوانی کے متعلق الگ سے سوال ہوگا۔ اس سے جوانی کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ جوانی کا آغاز، جوانی کی ابتدا 16 سال سے ہوتی ہے اور 40 سال تک انسان جوان رہتا ہے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ جن دنوں انسان جوان رہتا ہے اس کو شاید اپنی جوانی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جس وقت انسان 40 سے تجاوز کر جاتا ہے اور اس کی جوانی ڈھل جاتی ہے اور پھر اس کے وجود کے اندر کبھی داڑھی میں کبھی سر میں سفید بال جب اس کو نظر آتے ہیں، جب کبھی اس کے طاقتور جسم کی طاقت اور قوت ختم ہونے لگتی ہے، جب کبھی اس کے گھٹنے، اس کے وجود کے اندر درد شروع ہونے لگتا ہے، جب کبھی وہ کئی کلو وزن اٹھا کر طاقت رکھنے والا انسان چند کلو وزن اٹھانے پر تھک جاتا ہے اور اس کو بڑھاپے کی شروعات کا احساس ہوتا ہے، تب اس کو پتا چلتا ہے کہ میری جوانی کھو گئی، میں نے اپنی جوانی کو گزار دیا۔ لیکن جب وہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو پھر اس کی جوانی کا سرمایہ ختم اور ضائع ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پچھتانے سے پھر کوئی کام نہیں چل سکتا۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ جوانی کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے، جوانی کے واقعات کو بیان فرما رہا ہے، جوانوں کے واقعات کو بیان فرما رہا ہے۔ یہاں پر اکثریت چونکہ جوانوں کی ہے، میں ایک بات ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دل کے درد کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ اس نعمت کو استعمال کر کے، صحیح اس کا استعمال کر کے آپ اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتے ہو، آپ اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہو، آپ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہو، آپ اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہو۔ اللہ اکبر! لیکن کتنی کم نصیبی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم تم سے جوانی کے بارے میں پوچھیں گے اور ہم جوانی ہی کو گناہوں کے راستوں پر وقف کر چکے ہیں، جوانی کو تج چکے ہیں گناہوں کے راستے پر۔ اللہ اکبر! کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ کر جوانی گزار رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں پہ جوانی گزار رہا ہے، کوئی نشے کے راستے پہ جوانی گزار رہا ہے، کوئی لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کے حوالے سے جوانی گزار رہا ہے۔ اور جوانوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ مسکرانے لگتے ہیں کہ یہ کیسی بات علماء کر رہے ہیں، یہ کیسی بات خطبہ کر رہے ہیں، یہ کیسی بات داعیان دین کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج تمہارے پاس جوانی ہے مگر تمہیں جوانی کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ آج اس کی قدر کیجئے، آج اس کا احساس کیجئے، ورنہ جب یہ نعمت چلی جائے گی اور تم نے اس نعمت کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر، تم نے اس نعمت کو گناہوں کے اڈوں پہ خرچ کر دیا، اور جب یہ نعمت چلی جائے گی، یہ نعمت ختم ہو جائے گی، اس وقت تمہیں احساس ہوگا، لیکن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاتھ
عملنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا صحیح استعمال کر لو اور پھر اس کے متعلق تو جواب دینا ہے۔ سوچو تو صحیح، کتنا خوبصورت ترین وقفہ، کتنا خوبصورت ترین حصہ، تم کہاں وقت لگا رہے ہو، تم کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ اکبر، کہاں؟ زنا کی اڈوں پر۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ذرا سوچو، 16 17 سال کے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیدا کر کے وہ فلموں کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیریلوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ جوانی کے اندر کیے ہوئے جرائم انسان کے بڑھاپے میں اس کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں، اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوتے ہیں۔ اور سننا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ کسی کو سکون نہیں دلا سکتا، گناہ کسی کو چین نہیں دلا سکتا۔ کسی بہت بڑے مفکر نے، بزرگ مفکر نے کہا تھا کہ گناہ میں لذت تو ہے مگر گناہ میں عزت نہیں ہے۔ گناہ بے چین کرتے ہیں، گناہوں سے بے قراریاں بڑھتی ہے، گناہوں سے مصیبت بڑھتی ہے۔ اور جس کو زنا کہتے ہیں، زنا جس کی طرف میری قوم کے جوان سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے بڑھ رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو میرا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مصیبت دے کر اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ توبہ کرنے پر وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا نہیں ملتی، معاف کر دیے جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا ملتی ہے گناہ کرنے والوں کو۔ لیکن زنا وہ بدترین فعل ہے، زنا وہ بدترین گناہ ہے کہ زنا کرنے والوں کی نسلوں تک کے اس کی نحوست کو باقی رکھا جاتا ہے اور اس کی تکلیف کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اے کاش کہ میری قوم کے جوان اس کا احساس کرتے۔ آج زنا کو بھی لوگ برائی نہیں سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، بلکہ معاذ اللہ بڑے فخریہ لب و لہجے میں دوستوں کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، بڑے گھمنڈ کے لہجے میں کہ آج میں یہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، نوجوان جب سرکل میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ہنسے گا، جو گناہ کر کے قہقہا لگائے گا، اللہ اس کو رلا رلا کر کے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جوانی پر گھمنڈ کرنے والے، جوانی پر غرور کرنے والے، جوانی کا مس یوز کرنے والے، جوانی کا غلط استعمال کرنے والے، اللہ اکبر، جب ان سے ان کی جوانی کی راتوں کے متعلق پوچھا جائے گا تو وہ اپنے منہ میں زبان کہاں سے لائیں گے، وہ اپنے منہ میں طاقت کہاں سے لائیں گے، وہ اپنے منہ میں قوت کہاں سے لائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں نبیوں کی زبان نہ کھل رہی ہوگی، جہاں فرشتوں کی زبان بند ہو چکی ہوگی، یہ معصوم لوگ جہاں ان کی زبان نہیں چل رہی ہوگی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے لوگ کہیں گے، اے جد الانبیاء، اے ابو الانبیاء، چلو اور چل کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل کہیں گے، زندگی میں 3 یا 4 موقعوں پر میں نے زومانی گفتگو کی تھی، اب وہ گفتگو کرنا یاد آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ صرف زومانی 2 معنی پر گفتگو کرنے کی بنیاد پر اللہ کے خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ان کے دل میں یہ ہوگا۔ تو اس وقت وہ جوان اپنے منہ میں طاقت کہاں سے لائیں گے جنہوں نے اپنی رات بھر کی خوبصورت
لمحات کو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے اپنے موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھے ہوں گے، اپنے موبائل کے اندر سیریل دیکھے ہوں گے، اپنے موبائل کے اندر فلمیں دیکھ کر کے اس کو کبھی گناہ بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ ذرا سوچو تو صحیح، رب کی بارگاہ میں وہ کہاں سے زبان آئے گی جو جواب دے سکے؟ بلکہ میرا رب تو یہاں تک فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم قیامت کے دن ان کے منہ پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء ہم سے کلام کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے آپ پہ رحم تو کرو۔ یہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، اور قوم کے سرمایہ کو لوگوں نے کہاں لگا دیا ہے؟ شراب کے اڈوں پہ، زنا کے اڈوں پہ، اللہ اکبر گناہوں کے اڈوں پہ۔ اور پھر سوچو تو صحیح، اس میں عزت بھی جا رہی ہے، اس میں پیسے بھی جا رہے ہیں، اس میں دولت بھی جا رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، احساس تک نہیں ہے، تباہی کے دہانے پر جا رہے ہو، بربادی کے دہانے پہ جا رہے ہو۔ اور پھر سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، جب تم نشہ کرتے ہو یا جب تم گناہ میں اپنا وقت لگاتے ہو تو تم اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاتے، تم اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاتے، تم صحیح طور پہ تجارت بھی نہیں کر پاتے، تم صحیح طور پر اپنا مال بھی نہیں کما پاتے، تم دھندے بیوپار پر بھی اپنا وقت نہیں دے پاتے۔ یہی چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے نشہ، صرف نشہ۔ یہ نشہ ہزاروں جرائم کو جنم دیتا ہے، یہ ہزاروں گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نشہ کرے گا، نشے کے لیے اسے پیسے چاہیے۔ اب جب وہ نشہ کرنے والا نشہ کر رہا ہے تو وہ کام دھام تو کر نہیں سکے گا، وہ کام دھندا تو کر نہیں سکے گا۔ جب وہ کام دھندا نہیں کرے گا تو اس کو پیسے چاہیے، اب وہ چوری کرے گا۔ دیکھیے نشے نے اس کو چور بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر وہ چوری نہیں کرے گا، وہ دادا گیری کرے گا، لوگوں کی گردن کے اوپر ہتھیار رکھ کر کے پیسے وصول کرے گا۔ بولو اسی نشے نے اس کو دادا گیری کی طرف دھکیلا کہ نہیں دھکیلا؟ دیکھیے ایک نشہ ہے اور وہ کتنے جرائم کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ یہی نشے کے اندر اللہ اکبر، اس لیے کہ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کا نفس اوور کنٹرول ہو جاتا ہے، کنٹرول کے باہر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ زنا بھی کرے گا، وہ بدفعلی بھی کرے گا، وہ بدکاری بھی کرے گا، وہ لڑکیوں کو بھی بری نظر سے دیکھے گا، وہ لڑکوں کو بھی بری نظر سے دیکھے گا۔ کسی کا مال چھیننا، ڈکیتی کرنا، چوری کرنا۔ پھر کبھی جب یہ معاملات ہوں گے تو جھگڑے آپس میں بڑھیں گے تو پھر اس میں قتل بھی ہوگا۔ گویا کہ ایک نشہ ہے جو کتنے جرائم کو جنم دے رہا ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا تھا۔ یہ ام الخبائث کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا وہ نشے سے بالکل پاک تھا، مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا وہ جرائم سے پاک تھا، وہ گناہوں سے پاک تھا۔ کب تک؟ جب تک ہمارا رشتہ اللہ کے رسول سے مضبوط رہا، جب تک ہمارا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے مضبوط رہا تو دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، احساس گناہ تھا۔ اللہ اکبر، جب سے مسلمانوں کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے کمزور ہو گیا، اس دن سے لے کر آج تک مسلمان گناہوں پر بے باک ہو گیا، جرائم پر بے باک ہو گیا۔ یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ کے اندر مجھے کھڑے ہونا ہے۔ آج جی آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے حوالے سے جن لوگوں کا رشتہ مضبوط تھا، جو مصطفیٰ جان رحمت سے جڑ چکے تھے، ان کے دلوں میں خشیت ربانی کا حال کیا تھا، رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا حال کیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصحاب کی محفل میں سورہ تحریم کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں۔ آقا ارشاد اللہ کے حبیب علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آگے کی روایت پڑھنے سے پہلے تھوڑا میں آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جوانی کے غرور اور گھمنڈ میں ڈوب کر کے اللہ
اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، سن لو، جس نے بھی میرے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ فرعون کا غرور کیسے خاک میں ملایا کہ فرعون کو آج تک نہ کفن نصیب ہوا، نہ قبر نصیب ہوئی۔ نمرود کے غرور کو میرے اللہ نے کیسے خاک میں ملایا کہ نمرود کی ناک میں مچھر گھسا دیا گیا اور اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے رہے۔ اسی طریقے سے بخت نصر کا حال دیکھو، اسی طریقے سے شداد کا حال دیکھو، اسی طرح سے قارون کا حال دیکھو۔ اگر ایک ایک کی زندگی پڑھی جائے تو بہت وقت لگے گا۔ وہ تو بادشاہ لوگ تھے، وہ تو تاجدار لوگ تھے، وہ تو مالدار لوگ تھے، تم تو فٹیچرو 1000 2000 3000 روپے مہینے اور ہفتے کا کماتے ہو اور جوانی کے غرور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہو۔ انجام کیا ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا ہے او انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ پوچھتا ہوں اللہ، جہنم تو نے بنائی تو تو نے تو جہنم سے لوگوں سے تو نے جہنم کو بھرنا ہے، تو بچنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو تو بے نیاز ہے اللہ، تو تو بے نیاز ہے، تو کیوں فرما رہا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہے گا بندے تو نے غور نہیں کیا میں کس کو کہہ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو میرے محبوب کے غلاموں۔ اللہ نے محبوب کے غلاموں سے کہا میں نے تم سے تو بے نیاز ہوں، بالکل بے نیاز ہوں، لیکن چونکہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تم اس کے غلام ہو، تو اس سے پیار کرتا ہوں تو تم سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اس لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں یا ایھا الناس او انفسکم واہلیکم نارا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کے غلاموں، مجھے تم سے پیار ہو گیا کیونکہ تمہارے نبی سے پیار ہے، تو نبی سے پیار ہے تو امت سے بھی پیار ہے۔ جہنم بنائی ہے ہم نے لیکن اس میں تمہیں ڈالنا نہیں چاہتے، اس لیے تم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنے آنکھ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اور وہ جہنم کا تعارف اور اس کا پریچر، اس کا ڈیفینیشن بھی کر دیا گیا کہ کیا؟ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے، جہنم کوئی آسان شے نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اس کا ایندھن، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی جہنم کو بھڑکایا جائے گا تو انسانوں کو ڈال کر اور پتھروں کو ڈال کر، جس میں پتھروں کو جلایا جائے گا، جس میں انسانوں کے ذریعے سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ مجھے بتاؤ، جو قوم گرم چائے کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، کتنی بھی طاقت ہے نا تمہارے اندر، اگر گرم گرم چائے پی لیتے ہو تو 2 دن تک چائے پینے کی ہمت نہیں ہوتی اگر منہ جل جائے تو۔ دنیا کی آگ پر بنی ہوئی چائے اگر گرم گرم زبان کو لگ جائے تو اس کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے، سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے، دنیا کی آگ کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے۔ میری قوم کے جوانوں، شیطان نے تمہیں اغوا کر لیا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ تمہاری جوانی کے ان جرائم کی وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر ڈالے گا تو اس وقت تم اس آگ کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ چھوڑ دو گناہوں کو، یہ دنیا 2 دن کی ہے، یہ دنیا چند ساعتوں کی ہے، اور اگر گناہ کرو گے تو گناہوں کا حال یہ ہے کہ گنہگاروں کو تو دنیا میں سزا ملتی ہے۔ یہ جس راستے پر تم جا رہے ہو، دادا گیری کا راستہ، نشے کا راستہ، چوری کا راستہ، ڈکیتی